السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دوستوں کی طرف سے یہ کہنے کو ملتا ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہیں لیکن ہمیں استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، استغفار کے اثرات نظر نہیں آ رہے، برکات نظر نہیں آ رہی ہیں، ہم کثرت سے استغفار پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہمارے کام جوں کہ توں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں استغفار فائدہ کیوں نہیں دے رہا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کل یوم عرفہ ہے، حج کا رکن اعظم ہے اور بہت بڑا دن ہے، اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو عرفہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اور استغفار ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا، اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ بھی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کی زندگی بدلنے کے لیے ایک اہم پیغام ثابت ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ لیکن استغفار، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، بارشیں برسائے گا، تمہیں رزق دے گا، مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو ضرور اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب لکھ دیا، قرآن پاک میں کوئی غلط بات نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک میں جو چیز اللہ نے لکھی ہے سب سچی ہے، اس پر ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے اور یقین ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ استغفار سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، میں مال دوں گا، اولاد دوں گا، خوشحالی عطا فرماؤں گا، بارشیں برساؤں گا، تو یقیناً یہ تمام فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور استغفار کے جہاں پر اخروی فوائد ہیں وہاں دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ غم دور فرماتے ہیں، پریشانیاں دور فرماتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، دل کی پریشانیوں بے چینی کو ختم فرماتے ہیں۔ تو جہاں اخروی فوائد ہیں وہاں دنیا کے بھی فوائد ہیں، اور جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں پر دنیا کے انسان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ تو استغفار اب ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یا تو صحیح طور پر استغفار نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہمیں استغفار فائدہ نہیں دیتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، یا استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ استغفار اور استغفار یہ کوئی صیغہ نہیں ہے، یہ استغفار کا صیغہ نہیں ہے، استغفار کے کلمات نہیں ہیں۔ جب اس طرح آپ استغفار کریں گے، استغفار یا استغفار، تو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جب آپ صحیح طریقے سے استغفار کریں گے پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کے صحیح کلمات ہیں۔ تو ان کلمات سے استغفار کریں۔ استغفار تو ہم بولنے میں استعمال کرتے ہیں اردو میں کہ استغفار کرو، استغفار پڑھو، لیکن استغفار اصل کلمہ نہیں ہے۔ اصل کلمہ ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان تینوں کلمات میں سے کسی کے ذریعے بھی آپ استغفار کر لیں۔ تو یہ ایک تو ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم صحیح طور پر استغفار نہیں کرتے، اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، گناہ چھوڑنے کا عزم نہیں ہوتا، گناہوں پر توبہ نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے ہمیں استغفار فائدہ نہیں رہتا۔ جب گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کریں گے، گناہ پر توبہ نہیں کریں گے، تو اس سے بھی استغفار ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے استغفار بھی کریں اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، اور جو گناہ کیے اس پر توبہ کریں، نادم ہو، شرمندگی کا اظہار ہو، تو پھر استغفار آپ کو فائدہ دے گا۔ اور تیسری بات استغفار کے فائدہ نہ دینے کی، کہ ہم صرف زبان سے استغفار کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ ہم استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی پڑھ لیں، لیکن زبان چل رہی ہے، صرف زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، باقی ہم دل کی طرف توجہ نہیں دے رہے، دھیان نہیں دے رہے، اور توجہ نہیں کر رہے، دل سے استغفار نہیں پڑھ رہے، صرف زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، تو ان سے بھی استغفار فائدہ نہیں دیتا۔ استغفار دل سے کریں،
توجہ دل کی طرف ہو کہ استغفر اللہ، جب آپ نے کہا ہے کہ میرے دل سے آواز نکل رہی ہے، میرے دل پر اس کی ضرب لگ رہی ہے، چوٹ لگ رہی ہے، اور میرے دل سے گناہ نکل رہے ہیں اور نیکیاں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تو اس طرف انسان کی توجہ ہو، دھیان ہو، تو پھر آپ کو استغفار فائدہ دے گا۔ صرف زبان سے خالی الفاظ نکلتے رہیں، گناہ پر نہ شرمندگی ہو، نہ ندامت ہو، نہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو، زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے توجہ سے استغفار کیا جائے، دل سے استغفار کیا جائے، تو استغفار کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ جلدی نہیں ہوگا تو دیر سے ضرور ہوگا۔ استغفار وہ کلمات ہیں جو انسان کی زندگی کو بہت جلد بدل دیتے ہیں۔ تو اب عرفہ کا دن ہے، کل یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، اس میں ہم نے تکبیرات تشریق بھی پڑھنی ہے۔ کل فجر سے یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے تکبیرات تشریق یہ شروع ہو جائیں گی، اور تکبیرات تشریق اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ ان کو آپ نے ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے پڑھنا ہے، خواتین ہوں یا مرد ہوں، سب نے اس کو پڑھنا ہے۔ خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی، ہلکی آواز میں، اور مرد حضرات بلند آواز سے زور سے پڑھیں گے۔ تو یہ پڑھنا واجب ہے، اگر آپ تکبیرات تشریق نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نوٹ کر لیں، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق یہ پڑھی جائیں گی۔ اور یوم عرفہ کا دن ہے، اور اس دن تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تلبیہ جو حاجی پڑھتے ہیں یا عمرے پر جانے والے پڑھتے ہیں، تو اس تلبیہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ حج کے دنوں میں جب حاجی حج پر جاتا ہے تو یہ سب سے اہم کلمات ہوتے ہیں جو حاجیوں کے زبان پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کلمات کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پڑھنے سے، ان کے ورد کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما دے، سب آمین کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے، آمین ضرور لکھیں کمنٹس میں۔ تو ایک تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تیسرا، آپ کے گناہ معاف نہیں ہو رہے، آپ پریشان ہیں، آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا، استغفار سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ یوم عرفہ کے دن، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں مبارکہ ہے کہ اس دن کی دعا اللہ کو پسند ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ اس دن خاص طور پر استغفار کی کثرت کریں۔ آپ کو استغفار فائدہ نہیں دے رہا، آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا، آپ کو برکات نظر نہیں آ رہی، تو آپ یوم عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، سارا دن کثرت سے استغفار پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو استغفار کا فائدہ ہوگا، آپ کا استغفار قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس استغفار کی برکت سے آپ کی زندگی پلٹ دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں، یا اللہ آئندہ گناہ نہیں ہوں گے، پھر ہو جائیں، پھر توبہ کر لیں، سجدے میں جا کر دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اور ایک عظیم دن ہے، اس دن ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، استغفار قبول ہوگا، اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو اس لیے یوم عرفہ کے دن کو خاص کر عبادت میں گزاریں، تلبیہ، تکبیرات تشریق اور استغفار اور دعاؤں میں اس وقت کو گزاریں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، تو یہ کام ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی بدلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالات کو بہتر بنائے، اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو پرسکون بنائے، عافیت والا بنائے، اور تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو، باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔